مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے ان کو وہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ سامنے لائے، اور دھمکیاں دیں، قتل کی دھمکیاں دی، آپ کے قوم اور قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کی دھمکیاں دی، اور بے انتہا ظلم اور ستم کیے۔ جب وہ یہ بات جان گئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی صورت میں اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے، اپنی دعوت کو نہیں روکیں گے، اور وہ اسی طرح توحید کی دعوت دیتے رہیں گے اور ہمارے معبودوں کو بھی برا بھلا کہتے رہیں گے اور لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکتے رہیں گے، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی اور ایک نیا مشورہ کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے جو دعوت شروع کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں، ہماری قوم کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا ہے، یعنی جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، تو اس طرح ہماری قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کی ایک بہترین صورت ہے وہ یہ کہ 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ہمارے درمیان امن قائم رہے گا، اور ہم ایک دوسرے کے بتوں کی 1 سال عبادت بھی کریں گے، ایک دوسرے کے خداؤں کی پوجا بھی کریں گے، اور اس طرح ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو جائے گا۔ تو یہ مشرکین اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کا فیصلہ کر کے آئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہنے لگے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل کی، اور سورہ کافرون جو تیسرے سپارے میں ہے آخر میں اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان خداؤں کی کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی آئندہ بھی میں ان کی کبھی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم میرے خدا کی عبادت کرو گے اپنے بتوں کو چھوڑ کر، لکم دینکم ولی دین، وہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے، یعنی تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، نہ تم میرے خداؤں کی عبادت کرو نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے دین پر چلتے رہو، میں اپنے دین پر چلتا رہوں گا اور اپنی دعوت کو جاری رکھوں گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تم اتحاد کے فارمولے بنا کر میرے پاس لے کے آ رہے ہو، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نے ایک ایسی دعوت دے کر بھیجا ہے، ایک ایسا پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، اور میں تمام کائنات کو اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے آیا ہے، ان کو شرک سے روکنے کے لیے آیا ہے، آپ اسی نبی کو یہ دعوت دینے آئے ہیں کہ وہ 1 سال تمہارے بتوں کی عبادت کرے جو کہ باطل ہیں، اور ایسے خدا ہیں جن کو تم پوجتے ہو، خدا مانتے ہو، وہ بے جان ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، وہ تو خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو دوسروں کے خدا وہ کیسے بن سکتے ہیں اور دوسروں کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جواب دیا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا اس کے علاوہ پھر کچھ اور چیزیں ہیں، ایسا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، تم اللہ کے سچے رسول ہو، تو پھر ایک کام ہمارا یہ کر دیں کہ یہ جو مکہ ہے یہ ایک بنجر زمین ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں پانی بھی نہیں ہے، کھیت بھی نہیں ہوتے، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ جو مکہ کی پہاڑیاں ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دے تاکہ شہر کھلا ہو جائے، وسیع ہو جائے، اور شام سے اور عراق کی طرف سے ہمیں نہریں چلا کر دے دے،
تاکہ ہماری زمین کو پانی پہنچے اور ہماری زمین میں فصل ہو اور زرخیز ہو جائے، اور پھر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں قصی اور کلاب اور اس طرح کے جتنے بھی گزرے ہیں ان کو آپ زندہ کر دیں تاکہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ہمارے سامنے گواہی دیں، تو پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو اپنا رسول مان لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں کے لیے بالکل بھی نہیں بھیجا گیا، مجھے جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پیغام کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جیسے سابقہ نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے ہیں تو تم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم میری دعوت کو قبول کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔